بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1416 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 50۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افی قلوبہم، کیا ان کے دل میں مرض روگ ہے، ام ارتابوا، یا انہوں نے شک کیا، ام یا یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ اللہ ظلم کرے گا، علیہم، ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول، بلکہ اولئک ہم، یہی لوگ، الظالمون، ظالم ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ اسی آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ دوسری بات، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ تیسری بات، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ چوتھی بات، نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں منافقوں کے سلسلے میں یہ حقیقت بیان کی گئی تھی کہ یہ منافق لوگ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، مگر بعد میں چل کر وہ ان میں کا ایک گروہ منہ موڑ کر چلا جاتا ہے اور یہ مومن نہیں ہے۔ اور جب ان منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے تو یہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اگر ان کا مفاد ہوتا ہے تو پھر دوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ آگے اس آیت میں ان منافقوں کی اس بیماری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے؟ اسی بیماری کی وجہ سے تو یہ لوگ نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق میں پھنسے ہوئے ہیں۔ منافقوں کے دلوں کے اس بیماری کے سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں مختلف حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 میں ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جبکہ منافقین نے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی کو جو ہے بڑھا دیا گیا اور وہ اسی حالت میں مرے جبکہ کفر۔ تو منافقوں کے سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں بھی کہا گیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ان منافقوں نے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہیں یہ بات کہی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ صرف دھوکے کا وعدہ کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لوگ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کینے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے پول کھول کر رکھ دے گا، ان کا پوسٹ مارٹم کر دے گا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا فی قلوبہم مرض، کیا ان لوگوں کے دل میں، منافقین کے دل میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ لوگ شک میں پڑے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ کہ یہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں
کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے اوپر ظلم ڈھائیں گے؟ نعوذ باللہ، بل اولئک هم الظالمون، اللہ اور اللہ کے رسول تو ان منافقین پر کوئی ظلم ڈھائیں گے، بلکہ خود یہ لوگ ظالم ہیں، یہ خود ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔